السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کی نیو آنے والی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہمیں غزہ قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ غزہ قلعے پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے سپاہیوں کوئی بھی صلیبی آئے تو انہیں وہیں پر مار ڈالا۔ تو ان کے ساتھی اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور پھر اتنے میں صلاح الدین اور ان کے ساتھیوں کو صلیبی سپاہی چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور خونی برنارڈ کا ایک دوست جو کہ اپنی فوجی دستہ لے کر صلاح الدین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو پھر صلاح الدین یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ تو دوسری طرف ہمیں عسقلان کا منظر دکھایا جاتا ہے، جو کہ وہاں پر محمود عسقلان کا سربراہ ہوتا ہے اور ان کے پاس سلطان نور الدین زنگی کا ایک وزیر آیا ہوتا ہے، اور وہ وزیر کہہ رہا ہوتا ہے سلطان نور الدین زنگی نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ کی فوج کا ایک دستہ دمشق شہر میں چاہتا ہے اور وہ غزہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے اپنی ساری فوج لے گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ محمود کے پاس جاؤ اور اس سے ایک دستہ لے کر دمشق کی حفاظت کرو۔ تو دوسری طرف غزہ قلعے کے باہر سلطان نور الدین زنگی اپنی پوری فوج کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو غزہ قلعے کے اندر خونی برنارڈ کا سپاہی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتا ہے، اور خونی برنارڈ اپنی فوج کے ساتھ اور اس کے ساتھ وکٹوریہ بھی ہوتی ہے، اور وہ شام کا محاصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خونی برنارڈ کہتا ہے ہم بہت جلد کی دمشق پر حملہ کر دیں گے، اور ساتھ ہی جب ہم محل پر قبضہ کر لیں گے تو سلطان نور الدین اس محل میں نہیں آ سکے گا۔ تو وکٹوریہ کہتی ہے تم ٹھیک کہتے ہو خونی برنارڈ، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو پھر وہ وزیر واپس آ جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ سپاہی اپنا منہ ڈھکے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو باہر سلطان نور الدین زنگی اپنی فوج کے ساتھ غزہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے سپاہیوں سے کہتا ہے آگے بڑھو۔ تو وزیر کہتا ہے اپنے نقاب اتارو۔ تو جب وہ نقاب اتارتے ہیں تو وہ اپنی اپنی تلواریں نکال کر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور یہ وزیر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے سپاہیوں اپنی اپنی تلواریں نکالو، یہ خونی برنارڈ اور ان کے سپاہی ہیں۔ تو دوسری طرف غزہ قلعے کے اندر صلاح الدین کو سپاہی چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں، صلاح الدین رات میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے اور صلیبیوں کو جہنم واصل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے سارے صلیبیوں کو مار دیتے ہیں۔ تو دوسری طرف غزہ یعنی کہ دمشق کے شہر میں خونی برنارڈ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو وکٹوریہ بھی وہاں پر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ثریا خاتون کو قیدی بنانے ہی والی ہوتی ہے۔ اتنے میں وہاں پر کچھ اور غزنی سپاہی آ جاتے ہیں، اور عصمت خاتون بھی ان پر حملہ آور ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے وکٹوریہ اب تم ہم سے نہیں بچ پاؤ گی۔ تو ثریا خاتون بہادری سے لڑتی ہوئی ان کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، وکٹوریہ بھی ان کا مار رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے
اب تم نہیں بچو گی۔ تو یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیوز کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔